فقہ کا ایک مسئلہ ہے، اگر نکاح ہو، نکاح کے بعد رخصتی نہ ہو، اگر شوہر بغیر رخصتی کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، خلوت اختیار نہیں کی گئی، رخصتی نہیں ہوئی، بغیر رخصتی کے اگر طلاق ہو جائے تو شریعت اسلامیہ کا قانون ہے کہ اس عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں۔ عدت گزارنے میں لاجک یہ ہے کہ اس لیے عورت 3 ماہ تک عدت گزارتی ہے، طلاق کی عدت، تاکہ پتہ چلے کہ حمل ہے یا نہیں۔ دین کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی عقلی توجیہ نہ ہو، کوئی علت اور کوئی وجہ نہ ہو۔ میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر نے طلاق دے دی، شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ عورت کی کوئی عدت نہیں، جب خلوت ہی نہیں تو عدت بھی نہیں، وہ اگلے دن 2 دن بعد 4 دن بعد 10 دن بعد نکاح کرنا چاہے تو آگے وہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر عورت عدت گزارے گی 4 ماہ 10 دن۔ کیوں گزارے گی؟ علت وہی موجود ہے عدت نہ گزارنے کی۔ عدت کی علت یہ ہے کہ پتہ چلے عورت حمل میں ہے یا نہیں۔ جب رخصتی نہیں ہوئی تو پھر وہ علت ہی نہیں، عدت کیوں؟ لیکن جب شوہر نے طلاق دی تو پھر کوئی عدت نہیں۔ اگر شوہر مر گیا ہے پھر 4 ماہ 10 دن عدت ہے۔ کیوں ہے؟ میں نے غور کیا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی، واہ سبحان اللہ، اے اللہ جتنا تیرا دین ہمدردی کا درس دیتا ہے، کوئی دنیا کا دین اتنی ہمدردی نہیں کرتا۔ عدت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم اگر اپنی بیٹی کا آگے نکاح کرو گے تو جن کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، جو تمہاری بیٹی کا سابقہ شوہر تھا، اس بچے کی ماں کے دل پہ کیا گزرے گی، اس بچے کے باپ کے دل پر کیا گزرے گی کہ ہمارا بیٹا ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا اور یہ آگے بیٹی بھی آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسلام نے اصول قائم کر دیا ہے کہ میرے اندر گنجائش ہی نہیں کہ تم کسی کے جذبات کو مجروح کرو،